امیر نصیر الدین سبکتگین کے 3 بیٹے تھے: محمود، اسماعیل اور نصر۔ چونکہ امیر کی وفات کے وقت محمود اور نصر دور دراز مقامات پر مہمات انجام دے رہے تھے، اس لیے سبکتگین نے انتظامی مصلحت کے تحت وفات سے قبل امور سلطنت اسماعیل کے حوالے کر دیے تھے۔ چنانچہ اسماعیل سبکتگین کے جانشین کی حیثیت سے حکومت کرنے لگا۔ چونکہ اسماعیل کم عمر اور ناتجربہ کار تھا، اس لیے عمائد سلطنت کو خدشہ ہوا کہ کہیں مملکت کا نظام ابتر نہ ہو جائے۔ سلطان محمود غزنوی اس وقت نیشاپور میں تھے۔ انہوں نے اسماعیل کو یہ خط لکھا: والد محترم کی وفات کے بعد تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، مگر کمسنی کے باعث امور سلطنت کا انتظام تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہیں جانشین بنانے سے والد محترم کی مراد یہ تھی کہ دیگر مہمات میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس وقت غزنی کی حکومت کا انتظام سنبھالنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ اب میری رائے یہ ہے کہ تم غزنی کی آبائی حکومت میری سپرد کر دو۔ اس کے عوض میں بلخ اور خراسان تمہارے ماتحت کر دوں گا۔ سلطان محمود کا یہ پیغام ملک کی سیاست کے لحاظ سے قرین مصلحت تھا، مگر اسماعیل نے اقتدار کے نشے میں اس پر کوئی غور نہیں کیا۔ بالآخر امراء سلطنت کے مشورے کے مطابق سلطان نے اسماعیل سے غزنی کی حکومت بزور قوت چھین لی۔ اسماعیل کو گرفتار کر کے جرجان کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا، تاہم سلطان نے اس کے ساتھ اتنی رعایت کی کہ اس کے لیے قلعے میں تمام سہولتوں اور آسائشوں کا انتظام کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے مسند حکومت سنبھالنے کے بعد ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کے لیے تیاری شروع کر دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان محمود اپنے لڑکپن میں غزنی کے جنگلات میں شکار اور فوجی مشقوں کی مصروفیات کے دوران ہندوستان سے آنے والی شاہراہ پر نظر رکھتے تھے۔ ہندوستان سے کوئی قافلہ آتا دیکھتے تو فوراً لپکتے اور مسافروں سے ہندوستان کے بارے میں سوالات کرتے۔ اس ملک کی زرخیزی اور شادابی کے قصے سن کر وہ بہت محظوظ ہوتے۔ وہاں کے گنجان شہروں، کھلے میدانوں اور موجیں مارتے دریاؤں کے تذکرے سن کر ان کے تجسس میں مزید اضافہ ہو جاتا، لیکن جب انہیں بتایا جاتا کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی برائے نام ہے تو انہیں بہت افسوس ہوتا، خصوصاً ہندو راجاؤں کے ظلم و ستم اور برہمنوں کے مذہبی اقتدار تلے سسکتے ہوئے عوام کے حالات سن کر انہیں سخت صدمہ ہوتا اور وہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے چین ہو جاتے۔ اپنے لڑکپن ہی میں وہ تہیہ کر چکے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی تو وہ سرزمین ہند میں اسلام کا پرچم لہرانے اور وہاں مسلمانوں کی مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ غزنی کی حکومت سنبھالتے ہی سلطان محمود غزنوی نے اس دیرینہ آرزو کی تکمیل کا عہد کر لیا تھا، مگر اس سے قبل موجودہ حکومت کو اتنا مضبوط کرنا ضروری تھا کہ وہ ہندوستان جیسی عظیم سلطنت سے بلا تردد ٹکر لے سکے۔ اس مقصد کے لیے سلطان محمود غزنوی نے پہلے ان علاقوں کو زیر رگی کرنے کی کوشش کی جو غزنی سلطنت کے لیے کسی بھی لحاظ سے خطرہ ثابت ہو سکتے تھے۔ اس سلسلے میں سلطان نے طویل جنگی مہمات سر کی۔ نیشاپور میں بغاوت کی آگ بھڑکتی دیکھ کر اسے ٹھنڈا کیا۔ خراسان پر مکمل قبضے کے لیے سامانی امراء سے بھی کشمکش جاری رہی۔ اس دوران دریائے آمو کے پر سامانی حکمرانوں اور ترکستان کے ایلک خانی تاجداروں میں بھی
کشاکشی ہو رہی تھی۔ آخر کار ترکستانی حکمران نے 388 ہجری میں کاشغر سے بخارا پر یلغار کر کے سامانی حکمران عبد الملک بن نوح اور ان کے حامیوں کو قتل